میر سراج رئیسانی نے جس عظیم قربانی کے جذبے کے ساتھ جام شہادت نوش کیا وہ یقیناً بلوچستان کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا، اور پاکستان کی وہ بلند آواز ایسے حالات میں آج پھر وہ حالات ہمارے سامنے ہیں کہ جب پاکستان کا جھنڈا بلند کرنا تھوڑا دل جگرا مانگتا ہے۔ اس وقت بھی کچھ ایسے حالات تھے تو میر سراج رئیسانی صفحہ اول میں ہوتے تھے، اور انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو نہ صرف اپنے سینے سے لگایا بلکہ اس کو جس مضبوط انداز میں تھامے رکھا، اس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ میں ذرا اس سے پیچھے چلا جاتا ہوں۔ ان دہشت گردوں کا یہ خیال تھا کہ وہ میر حقپال رئیسانی کو شہادت کے بعد شاید میر سراج رئیسانی کو خاموش کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن تاریخ نے بتایا کہ وہ جذبہ، وہ جرأت، وہ غیرت ایک بار پھر اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر سامنے آئی۔ پھر آج ہی کے دن، آج سے 8 سال پہلے، انہی دہشت گردوں نے سوچا کہ وہ میر سراج رئیسانی کو 200 سے یا 300 سے زائد لوگوں کے ساتھ، ان کے رفقا کے ساتھ شہید کر کے یہ جو پاکستان کی آواز ہے، یہ جو جدوجہد ہے، اس کو خاموش کرا دیں گے۔ لیکن آج مجھے فخر سے کہہ لینے دیجئے کہ میں اپنا چھوٹا بھائی کہوں یا اپنا بھتیجا کہوں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی کہا تو اس رشتے سے یہ میرا بھتیجا ہے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان کی آواز شاید خاموش ہو جائے گی، لیکن آج میر جمال رئیسانی نے پاکستان کی ان ایوانوں میں، جن ایوانوں میں ہر طرف پاکستان مخالف گونج ہے، جن ایوانوں میں 30 سال مسلسل پاکستان مخالف نیریٹو دیا گیا، وہاں پر ایک شیر کی آواز جو گونجتی ہے وہ ایک میر جمال رئیسانی کی گونجتی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شیر کو، میرے اس بھتیجے کو بہت لمبی زندگی دے، اس کی حفاظت فرمائے، اور یہ پاکستان کا جھنڈا، پاکستانیت کی جو پرچار ہے، اس کو اسی انداز میں جاری رکھے، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم پاکستان کی مضبوطی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ دوستو، پاکستان کے خلاف آج سے نہیں، جب سے پاکستان مرز وجود میں آیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک ہمسایہ ملک نے دنیا میں واحد ملک تھا، میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی۔ پھر جب پاکستان بن گیا تو پھر پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے سے اقوام متحدہ میں انکار کیا۔ اسی طرح پھر 1970s میں پشتون ظلمے کے نام سے ایک تحریک بنائی، جس سے شیرپاؤ صاحب کا قتل، جس میں 4سدہ میں دھماکے، کچلاک میں دھماکے، پشاور یونیورسٹی میں دھماکے، مردان میں دھماکے، وہ سارا کچھ تاریخ کا حصہ ہے۔ میں اس تاریخی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ سب کو مجھ سے بہتر معلوم ہے۔ آج ایک بار پھر دشمن نے نئی سازش بنی ہے ہمارے خلاف۔ وہ سازش کیا ہے؟ وہ سازش یہ ہے کہ ایک طرف وہ ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کرتا ہے، ایک طرف ہماری چادر اور جو ہماری چار دیواری ہے اس کے تقدس کو پامال کرتا ہے۔ آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ آج سے 4-5 دن پہلے ہم سب کے دوست، ہمارے نظریاتی بھائی میر شفیق الرحمان مینگل کے گھر پر جو بزدلانہ حملہ کیا گیا اور اس شیر کے بچے نے جس انداز میں اس کا مقابلہ کیا، یہ ہے پاکستانیت کی پرچار، اور یہ ہے پیغام ان تمام دہشت گردوں کو کہ تم چاہے جتنے مرضی سراج رئیسانی کو جسمانی طور پہ تو ہم سے جدا کر سکتے ہو، لیکن روحانی طور پر، نظریاتی طور پر وہ ہم سے جدا نہیں ہوگا۔ ہم یہ پاکستان کا پرچم کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے جتنے مرضی تم نے حملے کرنے ہیں۔ 390 کے قریب میرے لوگ انہوں نے شہید کیے، لیکن میری آواز دبا نہیں سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے ٹھیک 2 مہینے پہلے میرے چھوٹے بھائی کو زخمی کیا گیا، لیکن آج بھی وہ میدان عمل میں سرگرم ہے ان دہشت گردوں کے خلاف
ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو لہٰذا پاکستان میں بلوچستان میں رہنے والے لوگ جن کی اکثریت پاکستان سے محبت کرتی ہے، اب سازش کیا ہے اس پاکستان کے خلاف؟ دکھ اس بات کا ہے کہ ایک طرف ہماری سیکورٹی فورسز بالخصوص ایف سی بلوچستان کی پولیس، اس پاکستان کی فوج بے انتہا قربانیاں دے رہی ہے. آج سے 3 دن پہلے 11 پاکستانی فوج کے لوگوں کو بے دردی کے ساتھ لسبیلا کے اندر شہید کیا گیا. کیا وہ کسی کے والد نہیں تھے؟ کیا وہ کسی کے بچے نہیں تھے؟ کیا وہ کسی کے بھائی نہیں تھے؟ کیا وہ کسی کے سہاگ نہیں تھے؟ تو آج ان 11 گھروں کو وہ کس کے لیے یہاں آ رہے تھے؟ ہمارے کل کے لیے، ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے. دوسری طرف آپ نے زیارت میں دیکھا کہ یہ جو لوگ جس طریقے سے شہید کیے گئے، پورا دن وہ جوان مردوں کی طرح لڑتے رہے، پورا دن انہوں نے لڑائی کی. جب آپ فورسز میں جاتے ہیں، جب آپ پولیس کی وردی پہن لیتے ہیں، جب آپ فوج کی وردی پہن لیتے ہیں، جب آپ فرنٹیئر کور کی وردی پہن لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 2 راستے چنے ہوتے ہیں. ایک شہادت کا عظیم رتبہ، جس کے لیے قرآن میں واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید کو مردہ مت کہو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج میر سراج رئیسانی اور اس کے رفقا ہمارے اس تعزیتی اجتماع کو شفاعت نصیب کر دی گئی ہے. ان کو قیامت کے دن ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لیکن مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف دشمن ہمارے لوگوں کو مارے، دوسری طرف وہ جو لیجیٹیمیٹ وائسز ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ بسا اوقات مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، میری اس بات سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میری یہ سوچ ہے کہ جب دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، کل 5 معصوم پنجابیوں کو واشک کے اندر پنجابی ہونے کے ناطے باربرز کو، کیا یہ ہماری بلوچ روایات ہے؟ ان کو شہید کیا گیا. کیا اس کے لیے کوئی دھرنا دے رہا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی جلوس نکال رہا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی جلسہ ہو رہا ہے؟ لسبیلا کے اندر جو 11 فوجی جوان شہید ہوئے، کیا اس کے لیے کسی نے کوئی جلسہ اور دھرنا دیا ہے؟ میری بدقسمتی دیکھیے اس ریاست کی کہ ایک طرف ریاست پہ حملہ آور ہے، ایک طرف ریاست کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، پولیس کے کڑیل جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، معصوم شہریوں کو شہید کر رہے ہیں، اور دوسری طرف الزام بھی میری ریاست پر. کیا بدقسمتی ہے میری کہ الزام بھی مجھ پر، الزام بھی میرے ریاست پر. یہ ہے وہ سازش. ہم نے اس سازش کو، اس پاکستانی، یہ جو لوگ اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو پاکستانی بلوچستان میں موجود ہیں، انہوں نے مل کے اس سازش کو ناکام کرنا ہے. وہ جو لوگ مانگی ڈیم میں شہید ہوئے، وہ پولیس والے تھے، میرے جگر کے ٹکڑے تھے، میرے لختے جگر تھے، میرے لختے جگر ہیں. ان کے لواحقین میرے بھائی ہیں. ان کے لواحقین کی لک آفٹر کرنا، ان کے بچوں کی کفالت کرنا میری ذمہ داری ہے. ان کی خدمت کرنا میرے اور میرے رفقا کی ذمہ داری ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ذمہ داری سے جتنے مرضی دھرنے ہو جائیں، جتنے مرضی اس کو پولیٹیسائز کر لیں، لاشوں پہ سیاست کر لیں، لیکن میں ان شہداء کا وارث ہوں. آپ نے اندازہ لگا لیا کہ ہنا اوڑک میں جب واقعہ ہوا، ہنا میں جو واقعہ ہوا، تو اس دھرنے میں بڑی بڑی تقریریں کی گئی. میرے لیے سب قابل احترام ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز میرے سر آنکھوں پر، ان کا کام ہے پولیٹکس کرنا، ہمارا کام ہے اپنا پولیٹکس کرنا. کچھ جماعتیں حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو اس دھرنے میں جو ہے وہ تقریریں کرتے ہوئے نظر آئے. ایک طرف حکومت کا حصہ ہے، حکومت کے بینچز پہ بیٹھتے ہیں، بجٹ پہ ووٹ کرتے ہیں، لیویز ایکٹ پہ ووٹ کرتے ہیں، اور پھر ایک طرف جا کے لیویز ایکٹ کے خلاف تقریریں کرتے ہیں. میرے سر آنکھوں پر مجھے ان کی تقریریں قبول، کیونکہ سیاست ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں. میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے لیے بہت قابل احترام ہے. لیکن اندازہ لگا لیجئے کہ جب ان شہداء کو کندھا دینا تھا، جب ان شہداء کو دفنانے جانا تھا، کتنے گئے ان میں سے؟ کتنے لوگوں نے وہاں پر جا کر شرکت کی ہے؟ کسی نے شرکت کی؟ جب زیارت پہ حملہ ہوا تو کون کیا سب سے پہلے زیارت؟ میں اور میرے رفقا گئے نا.
آپ لوگ تو اس بات کے گواہ ہیں. کل جو بربری گاؤں ہیں, بابری نام ہے شاید اس کا, بربری, میں معافی چاہتا ہوں پشتو کا پروننسیشن میری ٹھیک نہیں ہے, اس گاؤں میں کون گیا کل ان کی دلجوئی کرنے کے لیے؟ کس نے جا کر وہاں پر لوگوں سے ملاقاتیں کی؟ کس نے جا کے لوگوں کی دلجوئی کی؟ کس نے جا کے لوگوں کو گلے لگایا؟ کس نے جا کے ان شہداء کے بچوں کو گلے لگایا؟ آپ کی حکومت نے, میں نے اور میرے رفقا نے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے ان لواحقین سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے شہداء کی تدفین کیجئے. میں ان شہداء کا وارث ہوں. آپ نے جوڈیشل کمیشن کا مجھے کہا, ہماری جو حکومتی مذاکراتی ٹیم گئی, 1 منٹ نہیں لگا, بلکہ میں جب یہاں آنے سے پہلے, کل میں ایک تقریر سن رہا تھا ایک صاحب کی کہ جی کسی کو وہاں پر سسپینڈ تک نہیں کیا گیا. میرے کوئٹہ پہنچنے سے پہلے وہاں کا ایس پی سسپینڈڈ تھا. ایک تو انفارمیشن تو پوری کر لیں حضور. پھر کل کسی نے کہا, ایک بہت بڑے قوم پرست رہنما نے, میرے والد کے بھائی بھی ہیں, مجھے اپنا بھتیجا بھی کہتے ہیں, مجھے کہا کہ استعفیٰ دے دے. اگر میرے استعفیٰ دینے سے یہ مسائل حل ہوتے ہیں, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی چیزوں پر. یہ کرسی آنے جانے والی چیز ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بلوچستان کی لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اگر آج میرے استعفے سے بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں, بشیر زیب اور ڈاکٹر اللہ نظر یہ اعلان کر دے کہ سرفراز بگٹی کا استعفیٰ تو کجا, کہ سرفراز بگٹی کو قتل کر دے اور بلوچستان میں امن آ جائے گا, میں پہلا آدمی ہوں گا اور کسی کو نہیں, اپنے بھائی کو کہوں گا مجھے گولی مار دے, لیکن بلوچستان کے لوگوں میں امن آ جائے. تو میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب 20 پشتون مستونگ سے آگے کٹکوچا میں شہید ہوئے تھے, تو کیا آپ کے بھائی نے استعفیٰ دے دیا تھا؟ کیا آپ کے بھائی نے ایز گورنر استعفیٰ دے دیا تھا؟ کیا آپ کے بھائی نے ایز منسٹر استعفیٰ دے دیا تھا؟ کیا آپ کے اور جو وزراء کرام تھے وہ جو آج دھرنے میں موجود ہیں, انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا؟ جب 16 تاریخ کو ہمارے وکلا کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا, کیا آپ کے استعفے آئے تھے حضور؟ کیا اس کے بعد جتنے واقعات یہاں پر پولیس لائن میں ہوئے, جب پولیس لائن میں 20 سے اوپر بلکہ 30 سے اوپر ہمارے نوجوان ریکروٹس کو بے دردی سے شہید کیا گیا, اس رات کو یہ میڈیا کے دوست گواہ ہیں, سب سے پہلے پہنچنے والا آدمی سریاب پہ سرفراز بگٹی تھا. تو کیا آپ نے استعفے دے دیے تھے؟ یہ استعفوں کا معاملہ نہیں ہے حضور. سیاست جو ہے وہ ضرور کرے, میری کوتاہی پہ کریں, میری بیڈ گورننس آپ کو نظر آتی ہے اس پہ کریں, میری کرپشن آپ کو نظر اگر آتی ہے اس پر کریں, میری اصلاح کریں. اپوزیشن کا مطلب اپوزیشن ہے, لیکن یہ لاشوں کی سیاست چھوڑ دے, خدا کا واسطہ ہے. شہداء کی لاشوں پہ تو سیاست نہ کرے. میں شہداء کے لواحقین کو اور سیاسی پارٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی جو جائز ڈیمانڈز ہیں وہ ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں. جو جائز ڈیمانڈز ہیں, جو اسمبلی کا کام ہے وہ اسمبلی کرے گی, جو پروونشل اسمبلی کا, جو پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے پروونشل گورنمنٹ کرے گی. ہم تمام جائز مطالبات ان شہداء کے خون کی خاطر, وہ شہداء کے لہو کی خاطر, اس عظیم قربانی کی خاطر جو انہوں نے پاکستان کے لیے دی ہے, میں مطالبات ماننے کو تیار ہوں, میں خود جانے کو تیار ہوں. آپ نے نہیں دیکھا زیارت کرا, اس پہ میں گیا, میرے لوگوں نے مجھے منع کیا, میرے سیکیورٹی والوں نے مجھے منع کیا, موب ہے. میں نے کہا بھائی موب بلوچستان کا ہے نا, بلوچستان کے لوگ ہیں نا, کیا کریں گے؟ غصے میں ہیں, جذباتی ہیں, شہداء کے لواحقین ہیں, مجھ پہ خفا ہوں گے, مجھ پہ غصہ ہوں گے نا, تو کیا فرق پڑے گا؟ میں وہاں جاؤں گا نا, جاؤں گا, ان کی بات سنوں گا. اسی طرح اگر کل میر شفیق الرحمان مینگل کے گھر پہ حملہ ہوا, ان کو تو کسی نے کوئی دھرنا نہیں دیا, ان کو تو پولیس سے شکایت تھی, ان کو پولیس سے شکایت ہے, انہوں نے تو جا کے پولیس لائن کے سامنے اپنے شہداء نہیں رکھے, بلکہ اس شیر کے بچے نے تو اپنے شہداء کو, وہ تو چاہتے تھے کہ تم گھر سے باہر نہ نکلو, ٹیررسٹ کا تو یہ مطلب تھا, لیکن اس شیر نے تو جا کے اپنے شہداء کو کندھے دیے, اپنے شہداء کو عزت سے دفن کیا, اپنے شہداء کو جا کے عزت اور احترام کے ساتھ دفن کیا. وہ بھی تو دھرنا دے سکتے تھے, وہ بھی تو جا کے پولیس لائن کے سامنے دھرنا دے سکتے تھے کہ پولیس میری مدد کو نہیں آئی. لہٰذا یہ سازش ہے. وہ سازش کیا ہے کہ پاکستان پہ حملہ آور ہو, پاکستانیوں پہ حملہ آور ہو, معصوم پاکستانیوں کو شہید بھی کرو اور الزام بھی میرے ریاستی اداروں پہ لگا دو. تو لہٰذا آج کے دن تجدید عہد کا دن ہے, آج کا دن وفا کی تجدید کا دن ہے. آج کا دن میر سراج رئیسانی اور اس جیسے پاکستانی جنہوں نے اس وطن کی خاطر, جنہوں نے اس پرچم کی خاطر اپنی عظیم مقدس خون گرایا ہے, اس خون کی قسم کھانے کا دن ہے
کہ ہم نے یہ راستہ نہیں چھوڑنا ہے, ہم نے اس راستے پہ کھڑے رہنا ہے. اور بہت مشکل ہے. میرے والد گرامی جب ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا میری صرف ایک نصیحت ہے کہ پاکستان کا راستہ مت چھوڑنا, مشکل راستہ ہے, یہ لوگ کبھی تم پر کیا الزام لگائیں گے, کبھی کیا الزام لگائیں گے. لیکن میں نے اور میرے بھائی نے اور اس طرح کے بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں, ہم نے ایک عہد کھائی ہے کہ ہم پاکستان کا راستہ نہیں چھوڑیں گے. یہ وہ راستہ ہے جو راستہ امن کا راستہ ہے, یہ وہ راستہ ہے. پاکستان اور بلوچستان لازم و ملزوم ہے. بلوچستان اور پاکستان, نہ پاکستان کا کوئی وجود ہے بلوچستان کے بغیر, اور نہ بلوچستان کا کوئی وجود ہے پاکستان کے بغیر. میں آخر میں آپ بلوچوں کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میں ہر جگہ پر کہتا ہوں, اور میڈیا کے توسط سے بلوچستان کی انٹیلیجنشیا, بلوچستان کی جو انٹلیکچوئل ہے, بلوچستان کا جو لائر ہے, بلوچستان کا جو پروفیسر ہے, بلوچستان کا جو نوجوان ہے, وہ میری بات پلیز غور سے سن لیں کہ بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈال دیا گیا ہے. کیا بلوچ بندوق کے زور پہ اتنی مضبوط فوج کے ہوتے ہوئے, اتنی منظم فوج کے ہوتے ہوئے, ایک فنکشنل گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے بندوق کے زور پہ بلوچستان کو آزاد خدا نہ خواستہ کر سکتے ہیں؟ نہیں ہے اس کا جواب. نہیں کر سکتے ہیں. ڈی سٹیبلائز کر سکتے ہیں. کبھی ادھر آ کے 2 دھماکے کر لیں گے, کبھی چوہوں کی طرح ایک سڑک پہ آ کر 10 منٹ کے لیے آپ کو روک لیں گے, آپ کی گاڑیاں چھین لیں گے. کبھی مانگی ڈیم کس کے لیے بن رہا تھا؟ مانگی ڈیم بلوچستان کے لوگوں کو پانی دینے کے لیے بن رہا تھا نا. آج آپ کی سڑکوں کے پل توڑتے ہیں, اس پہ کون ٹریول کرتا ہے؟ آپ ٹریول کرتے ہیں نا. آپ کے جو ایسٹس ہیں, آپ کے جو حکومت جو آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہی ہے, سب سے زیادہ اس پر حملہ آور ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بلوچستان کی ترقی روک سکتے ہیں. روک نہیں سکتے, اس میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں, لیکن بلوچستان آزاد نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بلوچستان کے لوگوں کو کس بنیاد پر اس طرف دھکیل رہے ہیں کہ جہاں صرف وائلنس میں تباہی ملے گی, بندوق کی نالی معاشرے میں تباہی لے کر آتی ہے. معاشرہ قلم سے چینج ہوتا ہے, معاشرہ جو ہے وہ تعلیم سے چینج ہوتا ہے. اور آپ کی حکومت کا فوکس جو ہے وہ تعلیم پر ہے, آپ کی حکومت کا فوکس ترقی پر ہے, آپ کی حکومت کا فوکس جو ہے آپ کو بہتر سہولیات دینے میں ہے. اب آپ بولان میں ٹریول کرتے ہیں, کیا بولان وہی بولان ہے جو آج سے 3 سال پہلے تھا؟ کیا یہ ٹراما سینٹر یہی ٹراما سینٹر تھا جو آج سے 3 سال پہلے تھا؟ یہ سول ہاسپٹل آپ دیکھیں گے 2 مہینے بعد کیا ہوگا. یہ بی ایم سی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 2-3 مہینے بعد کیا ہوگا. آج آپ کے بیسک ہیلتھ یونٹ سے لے کر سارے سکولز کھول دیے گئے ہیں. کس نے کھولے ہیں؟ آپ کی حکومت نے کھولے ہیں. یہ صرف باتیں کرنا آسان ہے, کام کرنا بہت مشکل ہے. گراؤنڈ پہ جا کے کام کرنا مشکل ہے. تو لہٰذا میری آخر میں تمام بلوچ قوم سے یہ درخواست ہوگی کہ خدا را ڈبیٹ کر لیں. یہ آپ کو غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں. نوجوان, وہ نوجوان جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں اس موبائل کے ذریعے, اس ٹک ٹاک کے ذریعے, اور ان کو پہاڑوں کی طرف بھیج دیتے ہیں, اور وہ جا کے ایندھن بنتے ہیں. خود تو کبھی میں نے نہیں دیکھا موٹر سائیکل پہ یہ جو تصویر ہے اس موٹے کی, یہ تصویر پاکستان کی نہیں ہے, یہ افغانستان کی ہے. خود تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے بچہ اعلیٰ نظر کا فرانس میں پڑھ رہا ہے, اور ادھر ہم بلوچستانی کو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے لڑ لو پہاڑ پہ. کسی کو مارتے ہیں اس کے بھی پیسے ملتے ہیں, اور کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بھی پیسے ملتے ہیں. تو یہ ڈالرز انڈین مودی کے جو ہیں, انڈین را ڈریون وار جو ہے, انڈیا نے بہت کوشش کی. کتنے لوگوں کو مار لو گے؟ ہر گھر سے سراج ریحسانی نکلے گا. جتنے بھی تم قتل و غارت کرو گے اس سے تم وہ اچیو نہیں کر سکتے ہو, وہ حاصل نہیں کر سکتے ہو. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں جائیں, اپنے بزرگوں کو بتائیں, اپنے قوم قبیلے والوں کو بتائیں, اپنے گاؤں والوں کو بتائیں کہ بلوچ لا حاصل جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا ہے. بلوچ پاکستان سے آزادی نہیں حاصل کر سکتا اور نہ آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو بلوچستان سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ آج ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, کیا آپ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ پورا پنڈال پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. کھڑے کریں ہاتھ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد. گریٹ. تو زندہ باد, زندہ باد. میر سراج ریحسانی ہمیشہ زندہ باد. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, ہم تمہارے ساتھ ہیں.
ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تمہارے ساتھ ہیں. لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان سازشوں سے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو دور رکھیں. اور میں آخر میں ایک بار پھر نوابزادہ جمال رئیسانی صاحب کو اس تعزیتی ریفرنس کے منعقد کرنے پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کو والد محترم کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.